نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں اور سامعین، حاضرین حضرات، اور خاص طور سے بچے، ماشاءاللہ یہ خدائی اولاد ہے، خدائی فوج ہے، دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ دوستو، علماء کا کام یہ کہ ایمان و اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سیاست سے تو ان کا ہوتے ہیں، سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سیاست بھی ان کا ایک بہرحال مقصد اور غرض ہے، لیکن ہم لوگ تو سیاست سے تعلق نہیں رکھتے اور دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایمان دراصل غیب کا نام ہے۔ دنیا دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ دنیا دو قسم کے لوگ رکھتی ہے، ایک مادہ پرست ہے اور ایک غیر مادہ پرست۔ ایک وہ دھڑا ہے جس کے سامنے دنیا کی چیزیں ہیں، وہ ایمان سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جو مشاہدے میں چیز آ گئی ہے، جس پر تجربات انہوں نے کیے ہیں، وہ اسی کے قائل ہیں، یہ مادہ پرست لوگ۔ اور غیر مادہ پرست لوگ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تو وہ ہیں جو دنیا جن کے سامنے ہے، مطمع نظر دنیا ہے، دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کا ایمان خدا پر ہے، اور ایک وہ جن کا ایمان خدا پر نہیں ہے۔ تو جو جن کا ایمان خدا پر نہیں ہے، ان کا نظریہ یہ کہ جو ہمارے قوت سماعت میں، قوت بصارت میں، قوت دماغ میں، ذہن میں، عقل میں جو چیز آ جاتی ہے، بس وہی سب کچھ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ مومن کا اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ اس محسوسات کی دنیا سے الگ ایک دنیا اور ہے، اور جو غیر محسوس دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، ان دونوں کا پروردگار خالق کائنات رب العزت، یہی توحید کا مطلب ہے۔ تو دو دنیایں ہو گئی، ایک یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، ایک یہ دنیا ہے۔ تو یہ ظاہری دنیا ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ اور ایک وہ دنیا ہے جس کا تعلق دین سے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے نہ وہاں عقل کام کرتی ہے، دل و دماغ کام کرتا ہے، نہ دل کام کرتا ہے، نہ ہماری نظر کام کرتی ہے، نہ ہمارے کان قوت سماعت کام کرتی ہے۔ وہ وراء الورا وہ دنیا ہے۔ تو ایک قسم تو ان لوگ حضرات کی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے سامنے صرف دنیا ہے اور کچھ نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے اس وقت۔ اہل کتاب، حالانکہ قرآن ان کے بارے میں اہل کتاب ہیں، جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، لیکن ان کا بھی اب وہ لبرل لوگ ہیں، وہ ان کا ایمان نہیں رہا، نہ توریت پہ ایمان ہے، نہ انجیل پر ایمان ہے، وہ بھی دنیا پرست ہیں۔ صاحب
تو جتنے مومنین ہیں، مسلمین ہیں ساری دنیا میں، ان سب کا ایمان بالغیب ہے، اور غیب وہ دنیا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور اس دنیا کا پتہ ہمیں دیتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے، کسی ملک میں، یہ موٹی بات ہے سمجھ میں آ جائے گی، ہر ملک کا سفیر ہوتا ہے، اور سارے ملکوں کے سفیر ہیں، ایک دوسرے کے ملک میں سفیر ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ اپنے وہاں کے ملک کی باتیں کوئی ہوتی ہے تو وہ اس کو الجھ جاتی ہے، سلجھاتے ہیں، یا اپنے ملک کے جو مفادات ہیں ان کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو جیسے ملکوں کے ایک دوسرے ملک میں سفیر کام کرتے ہیں، تو آخرت کی سفارت، اوہو، جو آخرت کی باتیں بتاتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے سفیر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں ان کا بتانا انہی کو مفید ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ جو ان کو مانتے ہیں، اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے کہنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بھئی وہ عالم غیب ہے، وہاں کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اور انبیاء بتائیں گے، جن باتوں کو وہ بتائیں گے اس عالم کی، آخرت کی، ان پر جو ایمان لائیں گے وہ مومن کہلائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ مادہ پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیت ہے اور سب سے پہلے حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ ان کو ہوگا جو یؤمنون بالغیب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی خدا پر دیکھا نہیں، خدا کو، اندھے کے خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادوں پر، ان کے فرامین پر، ان کے کہنے پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی قرآن کریم سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کا ایمان بالغیب ہے، اور جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے وہ محسوس دنیا کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے۔ ارے عجیب معاملہ ہے، ارے بھائی جب وہ عالم غیب ہے تم اس کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ مادہ پرست یہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں، نہ ہماری عقل میں کوئی بات آتی ہے، نہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ دل و دماغ سے سوچتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے علاوہ کوئی اور چیز محسوس ہی نہیں ہوتی، ہمارا دل و دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ اوہ، اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ وہاں دل و دماغ کام نہیں کرتا، عقل وہیں تک تو پہنچے گی جہاں تک اس کی رسائی ہے، اور جہاں اس کی حد ہے عقل اس سے آگے جائے گی نہیں، اس سے آگے کی باتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور بزرگوں کے واقعات اور جو ان کے قصے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص، یہ فائدہ انہی کو دیتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی مومنین کو فائدہ دیتے ہیں۔ دوسرے مذاق اڑاتے ہیں، ارے تمسخر اڑاتے ہیں، بھائی کہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا دو دھڑوں میں بیٹھ گئی ہے، ایک وہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں
اور ایک وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، جن کا ایمان ہی دنیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہنے پر، بتانے پر جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، مثلاً جغرافیہ وغیرہ، جغرافیہ والے جغرافی کہتے ہیں کہ یہ دنیا گول ہے اور گھومتی ہے، مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ بھائی سائنسداں بتاتے ہیں نہیں بتاتے، اور پڑھتے بھی ہیں۔ اچھا اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا گول ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا سائنس کی تحقیق سے کہ اس کا دائرہ، وہ جو گھومنے کا دائرہ ہے کتنا وسیع ہے اور کتنی اس کی مسافت ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گول ہے، دنیا گھوم رہی ہے، لیکن یہ محسوس نہیں ہوتی کہ گھوم رہی ہے۔ اب دیکھو سمندر پھیلے ہوئے ہیں، پہاڑوں سے پانی برستا ہے بے تحاشا، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، نہریں بن رہی ہیں، دریائیں اور سمندر، لیکن کسی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے۔ یہ گول ہو تو پھر وہ نیچے کو جائے، یا لوگ جو بس رہے ہیں اس دنیا میں انہیں بھی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ گول ہے، یا ہوتی ہے؟ ارے بھائی گول پہ تو ٹھہر بھی نہیں سکتا آدمی، گیند کی طرح گول بتاتے ہیں اہل جغرافی۔ عام آدمی کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے، لیکن مانتے ہیں، تو پھر خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، بھائی خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ جب ایک فلسفی سائنسداں اور جو فن کا ماہر ہے اس کے کہنے پر دنیا کو گول مان رہے ہیں اور وہ گھوم رہی ہے، یہ بھی مانتے ہیں، اور گرتا گراتا کوئی نہیں، عام پبلک کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو ان کی باتوں، یعنی انسان بھی عجیب بیوقوف ہے۔ ارے بھائی جب تم ان کی باتوں کو مان رہے ہو تو انبیاء علیہ السلام کی کہنے پر ایک دنیا جو الگ ہے، عالم غیب، اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہ عقل کی دنیا ہے، یہاں عقل میں جو آ جاتی اسے تم مانتے رہتے ہو، لیکن ایک دنیا وہ بھی تو ہے جہاں عقل کام ہی نہیں کرتی، وہ عقل سے الگ ہے وہ دنیا۔ وہاں تو غیب کے جو لوگ جاننے والے ہیں ان کے کہنے پر آپ کو ماننا پڑے گا، اور وہ جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام والصلاۃ وہ ہیں، وہ خدا کے نمائندے ہوتے، وہ بتاتے ہیں۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو ایمان تو غیب ہی کا نام ہے۔ اگر آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے، کوئی چیز سن لی، دل و دماغ میں کوئی چیز آ گئی، تو وہ غیب تو ہے نہیں، وہ اس پر ایمان۔ ابھی آدمی کہنے لگے کہ صاحب میرا ایمان ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج چمک رہا ہے، تو اس کو ایمان کون کہتا ہے؟ چاند نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور بڑی عمدہ روشنی، میٹھی میٹھی، بڑے مزیدار، لیکن اس کو کوئی ایمان تو کہتا نہیں کہ میرا چاند پر ایمان ہے۔ میں بارش ہو رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میرا ایمان ہے۔ بارش تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو ایمان کہاں ہے؟ ابھی بارش ہو رہی ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں اس کو، محسوس کا نام ایمان ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے ایمان کی تعریف بچوں نے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، شروع میں جو مکتب کے بچے ہوتے وہ آمنت باللہ ہے و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اللہ پر میرا ایمان ہے۔ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ جتنی چیزیں غیب کی ہیں، جو اندیکھی چیزیں ہیں، ان پر لانے کا نام ہی ایمان ہے۔ آمنت باللہ، میرا اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ بھائی نہیں دیکھا نا، اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اس دنیا میں تو دیدار ہو بھی نہیں سکتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم اس دنیا کی، ہماری جو آنکھیں ہیں، ہمارے دل و دماغ ہے، ہماری قوت سماعت، وہ سب اس دنیا کی ہے، تو اس دنیا کی یہ چیزیں اس دنیا کو کیسے دیکھ پائیں گی؟ وہ دنیا ہی الگ ہے، وہاں کے ملائکہ، وہاں کی جنت، وہاں کے دوزخ، وہاں کے اہل عرش،
طاقت، کرسی، عرش، یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر ہمیں ہمارا ایمان ہے. تو وہاں کی چیزیں دل و دماغ وہاں کام نہیں کرتا، وہ صرف کہنے پر ماننا پڑتا ہے ہمیں. اب دیکھیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ کہ بھائی مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے. تو یہاں مادہ پرست لوگ ان کی سمجھ میں کہاں آئے گا، مرنے کے بعد تو سب مر آ جاتے ہیں یا مٹی ہو جاتے ہیں، یا جو جلانے والے ہیں وہ جلا کر کے راکھ بہا دیتے ہیں سمندر میں، دریا میں، جمنا میں یا گنگا میں بہا دیتے ہیں، ختم. ان کی سمجھ میں کہاں بات آ جی، یہ غیب کی بات ہے یا نہیں؟ ایمان اسی کا تو نام ہے. اوہو. تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسانوں کی سمجھ میں ہی نہیں آئے، وہ کتنا بھی زور لگا لے، اس لیے کہ وہاں کی دنیا ہی الگ ہے. تو یہاں کی دنیا والے وہاں کی دنیا کو کیسے سمجھیں گے؟ عالم بالا کی دنیا کو یہ کیسے سمجھ پائیں گے؟ وہ تو صرف انبیاء علیہم السلام کے فرمان پر ماننا پڑتا ہے. اب دیکھیں یہ بات ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مسلمان ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا، اور جو یہاں دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں. اب موجودہ حالات میں تم کورونا کا یہ جو ہوا آیا ہے، ساری دنیا ہلا کے رکھ دیا اس نے، سارے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے. مگر جو مومن ہوگا اس کے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا. وہ ٹھیک ہے وبا ہے مانتا ہے، وہ بھی بھائی وبا ہے یہ، لیکن موت سے مومن نہیں ڈرتا، اس لیے کہ موت تو آنی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت تو آنی ہے، اس لیے مومن نہیں گھبرائے گا موت سے. تجربات یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مادی لحاظ سے کمزور ہے، مادی لحاظ سے بہت کمزور ہے. ان کے پاس یہ جو نئے ہتھیار ہیں، نیا ساز و سامان جنگوں کا ہے، وہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو فتوحات ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ موت تو ہر حال میں آنی ہے. اب وہ جب موت مقدر ہے تو اس کا وقت بھی متعین ہے، اس کے وہ وقت پر آئے گی، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے، وقت پر آئے گی وہ. تو وہ جنگوں سے کیوں ڈریں گے بھائی؟ وہ لڑائی سے کیوں ڈریں گے؟ یہ اسلام جو شروع میں پھیلا ہے اسی جذبہ ایمان سے پھیلا ہے. ان کا تقدیر پر ایمان اس قدر تھا، وہ موت سے ڈرتے ہی نہیں تھے. موت تو مسکراتی تھی باہر کھڑی ہوئی، وہ میدان جنگ میں وہ لڑ رہے ہیں اور موت تڑپ رہی ہے کہ میں ان کے، لیکن نہیں آتی تھی موت. کیوں؟ اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہی نہیں. بھائی موت اپنے وقت پر آئے گی. تو یہ بات ہے کہ ایمان بالغیب کا یہ ایسا کرشمہ ہے کہ اس سے مومن گھبراتا نہیں. اللہ کا یہ حکم ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو تلواروں کی جھنجھناہٹ کے باوجود بھی موت نہیں آتی. کیوں؟ اس کا وقت ہی نہیں آیا. اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وبا کے زمانے میں بھی مسلمان ویسے تو حالات سے پریشان ہیں، لیکن کرونا سے اور یہ جو وبا ہے اس سے پریشان نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی. تو یہ ایمان کا جذبہ ہے. تو ایمان بالغیب یہ روح ہے. اگر جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا تعلق عالم بالا سے، خدا سے بڑھتا چلا جائے گا اس کا تعلق. اور جتنا ایمان بالغیب میں کمزور ہوگا وہ دنیا کی طرف اس کا وہ ہوگا. اس لیے اس میں وہ اخلاص، وہ جذبہ، وہ جوش، وہ جنون وہ رہے گا ہی نہیں.
اس لیے کہ وہ ہلکا ہو گیا، ان کا ایمان بالغیب ہلکا ہو گیا، تو وہ مصائب کا شکار بھی ہوگا، کہیں ہارٹ فیل ہوگا، سمجھے صاحب، کہیں وہ ہو جائے گا، کہیں مصیبت میں پھنس جائے گا. اور زیادہ تر جن کے یہ جو ایسے ہارٹ فیل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ وہی زیادہ تر ہوتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی دل کے کمزور ہوتے ہیں جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے. اور جن کا ایمان بالغیب ہے وہ دل کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم زیادہ قریب ہوں گے خدا کے، اور جتنے خدا کے قریب ہوں گے اتنے ہی ہم بے خوف بھی ہوں گے، نڈر ہوں گے. یہ تو مشہور بات ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے، سمجھے صاحب، وہ قدم قدم پر اس کو مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مادہ پرست لوگ، اب یہ کمیونسٹ مادہ پرست ہیں، ان کا خدا پر ایمان ہی نہیں ہے. ہنود یہ بھی اسی میں داخل ہے. مشرکین انہی کے ساتھ ہیں، ان کا ایمان بالغیب ہے ہی نہیں، ان کا ایمان بالغیب ہے ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان قبر میں دفن کیا جاتا ہے. مومن ہے، اللہ غنی اللہ غنی. اس لیے دوستو، میں ایمان بالغیب پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا دو دڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک مومنین کی ہے، ایک غیر مومنین کی ہے. جن کا ایمان بالغیب ہے وہ مومنین مخلصین ہیں، اور جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اور جو لیبرل قسم کے لوگ ہیں وہ الا الذین نہ ان کا مکمل ایمان خدا پر ہے، نہ اور دنیا میں بھی ان کا کوئی زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال میں اسی موضوع پر آئندہ بھی انشاءاللہ بولوں گا. یہ موضوع ضرورت ہے اس کی بولنے کی کہ پہلے ایمان کی حقیقت کو سمجھا جائے، اور آگے جو بنیاد ہے اعمال کی وہ ایمان پر ہے. اگر ایمان پختہ ہے تو اعمال کی ذمہ داری آتی ہے، ان کا وزن بڑھتا ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال ساری دنیا بھی کرتی ہے. اس واسطے اللہ تعالی ہم کو آپ کو ایمان بالغیب پر زیادہ سے زیادہ تقویت نصیب فرمائے. ایمان بالغیب ہمارا ایسا ہو جائے کہ ہمیں ہر معاملے میں، ہر عمل میں خدا اور خدا کے رسول کا فرمان منہ بولتا نظر آ جائے کہ وہ حق ہے. بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں.